قسم دی حمد و ثنا، تعریفات و تمجیدات اللہ مالک الملک احکم الحاکمین وحدہ لا شریک واسطے ہی خاص ہے، جو سبدا خالق و مالک، حاکم و رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام اس بابرکت ہستی اقدس و مقدس دے اوپر، جس ہستی نو اللہ وحدہ لا شریک نے اس کائنات دی رہنمائی واسطے بطور رہنما، مقتدا اور پیشوا دے مبعوث فرمایا، اور جس ہستی دا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اس کائنات دے اندر اس وقت اسلام دی سچائی اور اسلام دی حقانیت دی سب تو بڑی، سب تو مضبوط اور سب تو مؤثر دلیل اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے۔ جدا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف نہ صرف ایک سچائی اور حقائق تے مبنی ہے، بلکہ جس طرح نازل ہویا اپنی اصل حالت اور اپنی اصل صورت دے اندر اج تک ساڈے کول موجود ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے کہ قوماں دی فلاح اور کامیابی اس کتاب دے نال جڑی ہوئی، اور قوماں دی تباہی اور بربادی بھی اس کتاب دے نال بے وفائی دا نتیجہ ہے۔ دنیا جہان دیاں عزتاں، دنیا جہان دا سکھ اور چین، دنیا جہان دیاں کامیابیاں اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید دے اندر رکھیاں اس واسطے کہ اے اللہ ذوالجلال دا کلام ہے۔ کہندے نے ملوک الکلام کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہاں دا کلام بھی بادشاہی ہویا کردا۔ اس وقت دنیا دے اوپر دو جماعتاں ایسیاں ہیں جڑیاں اللہ ذوالجلال دیاں جماعتاں، جڑے اللہ ذوالجلال دے لشکر نے۔ وہ کیڑیاں جماعتاں؟ ایک جماعت او کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید اپنے سینیاں دے اندر محفوظ کرنے دا شرف عطا کیتا ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال دا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن نو نازل بھی اسی کیتا اور ایدی حفاظت بھی اسی آپ کرنے والے۔ اللہ ذوالجلال پھر قرآن دی حفاظت کس انداز دے نال کر رہے ہیں؟ او انداز اے ہوئی ہے کہ اس وقت دنیا دے اوپر 1 کروڑ نالوں زیادہ قرآن دے حفاظ دی تعداد ہے۔ اتنی بڑی تعداد جنہاں نے قرآن نو یاد کیتا ہے،
کائنات دے اندر ایسی کوئی بھی دوسری کتاب نہیں کہ اتنی بڑی تعداد تو کجا ادے اشر اشیر بھی لوگاں نے اس کتاب نو یاد کیتا ہوئے اور سینیاں دے اندر محفوظ ہوئے۔ اللہ ذوالجلال قرآن دی حفاظت فرما رہے نے حافظاں دے ذریعے اور قرآن دے قاریاں دے ذریعے، اور دوسری جماعت ہے حاملین قرآن دی جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے یہ شرف عطا کیتا ہے کہ انہاں دی موجودگی دے اندر کوئی بھی قرآن دی معنوی تحریف نہیں کر سکتا، کسی قسم دی قرآن دے اندر معنی اور مفہوم دے اندر تبدیلی نہیں واقع ہو سکتی۔ یہ دونوں جماعتاں جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری لگائی ہے، یہ اللہ ذوالجلال دے لشکر اللہ دیاں جماعتاں نے۔ کتنے خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے اللہ دی جماعت دے اندر شامل ہو جان، جنہاں نو اللہ ذوالجلال اپنی جماعت دے اندر شامل کر لیں، اور اللہ وحدہ لا شریک مختلف ذرائع دے نال قرآن کریم فرقان حمید دی حفاظت کر دیں، جس طرح کہ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی کہ خلیفہ مہدی دے دربار دے اندر ایک یہودی آیا تو خلیفہ نے انہوں اسلام قبول کرنے دی دعوت دیتی، انہیں اسلام قبول کرنے تو انکار کر دیتا، چلا گیا۔ 2 سال بعد دوبارہ آیا، وہ مسلمان ہو چکے سی، کلمہ پڑھ چکے سی۔ او دے کولوں سوال کیتا گیا کہ 2 سال پہلے تینوں اسلام قبول کرنے دی دعوت دیتی گئی تو انکار کر دیتا، ہن کیڑی ایسی وجہ بنی کہ تو مسلمان ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اس وقت کلمہ پڑھدا تو خلیفہ دا تقرب حاصل ہوندا، عزت و اکرام دے نال نوازیا جاندا، لیکن ہن مسلمان کس وجہ تو ہے؟ تو انہیں جواب دیتا کہ میں جس وقت واپس گیا تو معاشی اعتبار دے نال مینوں کافی پریشانی ہوئی، میں تورات لکھی اور تورات دے کچھ نسخے لکھن تو بعد میں او فروخت کر دیتے یہودیاں، لکھی میں اس انداز دے نال کہ اجرت دے اندر کچھ ایتاں وچوں حذف کر دیتیاں، کچھ اگے پیچھے کر کے لکھ دیتیاں۔ یہودی آئے، قیمت ادا کیتی اور لے گئے، اس تو بعد دوبارہ نہیں آئے۔ کچھ عرصے بعد پھر معاشی پریشانی دی وجہ تو مینوں ضرورت محسوس ہوئی تو میں انجیل لکھی، اور انجیل بھی ایسے انداز دے نال لکھی کہ کوئی زیادہ ترتیب دا خیال نہیں کیتا، کچھ ایتاں محذوف کر دیتیاں، کچھ اگے پیچھے کر دیتی۔ عیسائی آئے، قیمت ادا کیتی اور لے گئے، دوبارہ نہیں آئے۔ پھر مینوں ضرورت محسوس ہوئی، میں سوچیا ہن قرآن کریم لکھنا، میں قرآن پاک نو لکھیا اور قرآن نو بھی اسے انداز دے نال لکھیا، ایتاں آگے پیچھے کر دیتی۔ مسلمان آئے، قیمت ادا کیتی اور لے گئے۔ 2 دن نہیں گزرے جڑے لوگ میرے کولوں قرآن پاک دے نسخے لے کے گئے سی وہ واپس آنا شروع ہو گئے، اور آ کے انہوں نے کہا بھئی قرآن دی تو فلاں ایت وچوں حذف کر دیتی، فلاں ترتیب الٹ کر دیتی، فلاں جگہ تے غلطی ہے، فلاں جگہ تے غلطی ہے۔ وہ مینوں غلطیاں دس دے گئے، میں انہاں غلطیاں دی اصلاح کردا گیا۔
قرآن پاک دے اصل نسخے دے نال پھر میں میچ کیتا تو 2 دنوں دے اندر مسلمان میرے کول آ کے قرآن پاک دی مکمل ترتیب نو درست کروا چکے سن، جبکہ عیسائیاں نے کدی پرواہ نہیں کی، یہودی کدی آئے نہیں۔ اس وقت میں نو اس بات دا احساس ہویا، اے بات میں نو محسوس ہوئی کہ اے دا مطلب ہے کہ اے کتاب بالکل حق اور سچ تے مبنی ہے، اے دی حفاظت اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، اے دی ایک چیز نو بھی اگے پیچھے نہیں کیتا جا سکتا۔ اگر اے حق اور سچ تے مبنی ہے تو پھر میں نو اے چاہیے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں، لہذا میں مسلمان ہوں۔ اے ہے اللہ ذوالجلال دی طرفوں قرآن پاک دی حفاظت۔ اج تسی دیکھیے مسلماناں دے اندر لوگ ہزاراں عیب بیان کرنگے اور اسی اخلاقی مادی اعتبار دے نال اور علمی اعتبار دے نال بھی ایک حوالے نال کیا جا سکتا پستی دا شکار، پستی دا شکار اور کوئی ساڈا کم ایسا نہیں جدی لوگ مجموعی طور تے تعریف کردے ہیں، کاروبار ہوئے، لین دین ہوئے، اٹھنا بیٹھنا ہوئے، اخلاق ہوئے، گفت و شنید ہوئے، رشتے ناتے ہون، خوشیاں غمیاں ہون، قابل تعریف عمل موجودہ دور دے اندر الا ماشاء اے دے باوجود انتہائی پستی دے عالم دے باوجود بھی اللہ ذوالجلال دا قرآن ساڑھے کول اپنی اصل حالت دے اندر موجود ہے، اصل حالت دے اندر موجود ہے۔ اس تو بڑی قرآن دی حقانیت دی کی دلیل ہو سکتی؟ تو حضرات آئیے اللہ دے قرآن دی تلاوت کیجئے۔ قرآن دی تلاوت کرنے دا اپنا مزہ ہے اور اپنا مقام اور ثواب ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن نو حفظ کیجئے۔ اللہ دے قرآن نو حفظ کرنے دی ایک اپنی لذت ہے اور ایک اپنا الگ اجر و ثواب ہے۔ آئیے اس قرآن دے علم نو حاصل کیجئے۔ علم نو حاصل کرنے دی ایک اپنی شان ہے، اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ جتنا قرآن دے نال کسے دی نسبت زیادہ ہوئے گی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ پاک اتنا ہی بلندیاں تے لے کے جائے گا، اتنا ہی اللہ ذوالجلال زندگی نو آسان فرما دیں گے۔ اللہ ذوالجلال بڑے راضی ہوندے نے جڑے لوگ اللہ ذوالجلال دے قرآن دی تلاوت کردے نے۔ اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غفور شکور۔ اللہ وحدہ لا شریک جڑے لوگ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دینے، مالک کائنات قرآن دی تلاوت کرنے والے، نماز ادا کرنے والے، اللہ ذوالجلال دے رستے دے اندر خفیہ اور اعلانیہ طور تے خرچ کرنے والے لوگاں دے نال اللہ نے مزدوریاں طے کیتیاں نے، کاروبار کر لے آئے، اور جتنی بھی مزدوری اللہ ذوالجلال نے طے فرمائی ہے، قرآن پڑھنے والیاں دی مزدوری اللہ بالکل بھی کم نہیں کر دے، پوری پوری مزدوری ادا کر دینے لیوفیہم اجورہم۔ لیکن جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کردہ ہے اللہ ذوالجلال دا اتنا پیارا بن جاندہ ہے، اتنا محبوب بن جاندہ ہے، فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ،
اللہ ذوالجلال پھر اپنے مزید بھی فضل عطا کر دیندے نے، مزید بھی لطف و کرم دیاں بارشاں نازل فرما دیندے نے۔ حضرات قرآن دی تلاوت کریا کرو، کیونکہ اس قرآن دی تلاوت اللہ ذوالجلال نے بھی کیتی ہے۔ قرآن دی تلاوت کریا کرو، کیونکہ اس قرآن دی تلاوت اللہ ذوالجلال دے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیتی ہے۔ قرآن دی تلاوت کریا کرو، کیونکہ اس قرآن دی تلاوت فرشتیاں دے سردار جناب جبریل علیہ السلام نے بھی کیتی ہے۔ حضرات قرآن دی تلاوت کریا کرو، کیونکہ قرآن دی تلاوت پیغمبر دی امت دے مقدس ترین لوگ صحابہ کرام نے بھی کیتی ہے تے دل لگا کے کیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ تسلی دے نال کیتی ہے اور تلاوت کرنے دا حق ادا کر دیتا ہے۔ قرآن نو پڑھیا کرو، کیونکہ جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کردا ہے اللہ ذوالجلال اس بندے تے بڑا راضی ہو جاندے نے، بڑا راضی ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن پڑھنے والے دے واسطے مالک کائنات نے الگ الگ بھی جناب اپنے اعزازات اور اکرامات دے اعلان فرمائے نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی کائنات دے امام نے فرمایا، اوے لوگو قرآن دی تلاوت کریا کرو۔ قرآن دیاں کچھ صورتاں ایسیاں نے جڑیاں الگ الگ بھی بندے دی سفارش کرن گیاں، پورا قرآن بھی سفارش کرے گا، جس طرح کہ کائنات دے امام دا فرمان ہے۔ قرآن پاک دی ایک صورت ایسی ہے جنیاں 30 آیات نے، 30 آیات نے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، او اللہ ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر اپنے پڑھن والے دی بار بار سفارش کرے، بار بار سفارش کرے گی، حتیٰ کہ بندے نو اپنے نال جنت دے اندر لے جائے۔ وہ کیڑی صورت ہے؟ سورۃ الملک۔ سورۃ الملک، اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سون لگے ہیں سورۃ الملک دی تلاوت کرے۔ آپ نے فرمایا قرآن دے 2 نور نے، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ جڑے لوگ انہاں دی تلاوت کردے نے، قیامت والے دن بندہ حساب و کتاب دے اندر مصروف ہوئے گا تو اے بدلاں دی صورت دے اندر یا پرندیاں دے جھنڈ دی صورت دے اندر آن گی اور اللہ ذوالجلال دے نال جھگڑا کرن گی۔ اللہ دے نال جھگڑا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کرے گا، کیونکہ قرآن اللہ دی مخلوق نہیں، اللہ دی صفت ہے، اللہ دا کلام ہے۔ جھگڑا کرے گا اور بندے نو اوتھوں بچا کے لے جائے گا جنت الفردوس دی طرف، جنت دی طرف۔ جڑے لوگ قرآن دی تلاوت کر دے، اور اتنی طاقتور کتاب ہے، اتنی طاقتور کتاب ہے کہ ایدی طاقت دا سانو اندازہ ہی دنیا تے اتنی طاقتور کوئی چیز نہیں جتنی طاقت اللہ دے قرآن دے اندر۔ تسی اس بات تو اندازہ لگاؤ، پوری کائنات چند چیزاں تو علاوہ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے ایک لفظ نال بنائی، قرآن دے ایک لفظ نال بنا دیتی پوری کائنات۔ کتنی تاثیر ہے قرآن دے الفاظ دی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، کن فرمایا سب کچھ ہو گیا۔ ایک لفظ دے اندر اتنی طاقت اور تاثیر ہے، پورے قرآن دے اندر کتنی طاقت اور تاثیر ہے، کتنی طاقت اور کتنی تاثیر ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات قرآن پڑھیا کرو، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اعمال بندے دے جتنے بھی نے وہ جنت دے اندر بندے دے نال نہیں جان گے، باہر رہ جان گے۔ حج جنت دے اندر تے نہیں، زکوٰۃ جنت دے اندر تے نہیں، صدقہ و خیرات جنت دے اندر نہیں، جہاد جنت دے اندر نہیں، اعمال جنت تو باہر ہی رہ جان گے۔ لیکن قرآن دی تلاوت ایک ایسی نیکی ہے کہ اے جنت دے اندر بھی بندے دے نال ہی ہوئے گا، جنت دے اندر بھی بندے دے نال ہی ہوئے گا، اور جنتی جنت دے اندر چلا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال دی طرفوں آواز آئے گی، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ وہ دنیا دے اندر قرآن دی تلاوت کرنے والے
اج جنت دے اندر بھی قرآن دی تلاوت کردا جا تے جنت دیاں منزلاں چڑھدا جا. جنت دے اندر بھی قرآن دی تلاوت ہوئے وہ کرنگے جڑے دنیا دے اندر کر دے رہے. کما کنت ترتل فی الدنیا, جس طرح دنیا دے اندر تو تلاوت کردا رہا قرآن دی, ہن بھی پڑھ. تے جنہاں نے لے آئی قرآن پڑھیا پڑھایا لوگوں کو, وہ کیویں پڑھن گے؟ وہ پھر اوتھے بھی کیا جے قاریاں نو حافظاں نو پڑھ دیو ساڈے واسطے. اتھے تے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کیا جائے گا کما کنت ترتل فی الدنیا, جس طرح تو دنیا تے پڑھدا رہے. اے نہیں کیا بھی جویں مولویاں کولوں پڑھواندا رہا, حافظاں قاریاں کولوں پڑھواندا رہا. اسی پڑھ دے نہیں قرآن. دنیا جہان دیاں مشکل تو مشکل کتاباں سانو یاد نہیں, پڑھنے فر فر قرآن پڑھن لگے ہیں. بڑے بڑے لوگ تسی ویکھے نہیں سورۃ اخلاص تے ہی اڑ جاندے نے. بڑے بڑے لوگ قرآن پاک پڑھنا مشکل ہے. تو میرے بھائیوں قرآن دی تلاوت کرو قرآن دی جتنی تلاوت کر سکتے ہو. قرآن پاک نو یاد کرو. اور تسی ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بابا جی آئے, آ کے عرض کر دے نے اللہ دے نبی میں ضعیف ہو گیا, بڈھا ہو گیا, الفاظ زبان تے چڑھ دے نہیں, قرآن دی آیتاں مینوں یاد نہیں ہوندیاں. کوئی ایسے الفاظ دسو جڑے آسان جے ہون اور میں پڑھاں لیکن ہون بھی قرآن دا بدل ہون, مینوں یاد بھی ہو جان. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تسی پڑھیا کرو بابا جی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. کہنے لگے اللہ نے نبی ذرا ٹھہر جاؤ, مینوں نہ دہرا لین. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. دیہاتی آدمی سی ذرا تھوڑے جے بے تکلف ہوندے نے دیہاتی, عرض کردے نے اللہ دے نبی اے تے جننے تسی الفاظ مینوں دسے نے اللہ واسطے نے, انہاں وچ میرے واسطے کی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا تسی اپنے واسطے بھی یاد کر, اپنے واسطے بھی پڑھ لے. اللہ دے نبی کی آپ نے فرمایا پڑھیا کرو اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وعافینی ورزقنی. پھر کہنے لے اللہ دے نبی ذرا ٹھہر جائے مینوں دہرا لے, اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی وعافینی ورزقنی. اس طرح موٹھ بند کیتی ہے. بابا جی دا چہرہ چمکن لگ پہ, خوش ہو گئے کہ قرآن دا بدل مینوں مل گیا, خوش ہو گئے کہ قرآن پاک دا بدل مل گیا. تے الفاظ نو دہراندے پڑھدے شوق دی بات سی نا, شوق دی بات. اس وقت قرآن مجلد تے ہوندا نہیں سی جس طرح ساڈیاں لماریاں بھریاں نے ماشاءاللہ, انتظار چ پیا قرآن کوئی پڑھن والا آئے, سینہ بسینہ سن کے یاد کر دے. الفاظ مل گئے آسان, قرآن دا بدل, خوش ہوندا جا رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس بابے دی طرف دیکھو, جدوں آیا سی خالی ہاتھ آیا سی, ہن جا رہے ہیں تے خیر دے نال اپنی جھولیاں نو بھر کے جا رہے. حضرات او لفظ جڑے قرآن نہیں, قرآن دا بدل, او جڑا بندہ پڑھے گا او دیاں جھولیاں خیر دے نال بھر جان گی, اور جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرے گا وہ خیر تو کیویں محروم رہے, وہ خیر تو کس طرح محروم رہ سکتا. اللہ اکبر کبیرہ, قرآن نو پڑھو حضرات. تے پھر جنہاں لوگاں نے قرآن نو یاد کیتا اللہ اکبر کبیرہ, انہاں دے کیا کہنے, جنہاں دے سینے دے اندر قرآن محفوظ ہو گیا انہاں دی عظمت دے کیا کہنے. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتے بڑے بڑے قاری بڑے بڑے قرآن نو اچھے تلفظ دے نال صحیح ادائیگی دے نال قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے سرکار مدینہ دا ارشاد گرامی. حضرات کل قیامت دا دن ہوئے گا, الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. قیامت والا دن ہوئے گا
جڑا قرآن دا ماہر، قرآن نو مہارت دے نال پڑھنے والا، ایدی صحیح ادائیگی کرنے والا ایسے پروٹوکول دے اندر ہوئے گا کہ دے اگے پیچھے سجے کھبے فرشتیاں دی جماعت ہوئے گی۔ 50,000 سال دا دن ہوئے گا، 50,000 سال دا دن۔ اتنے لمبے عرصے دے دوران قرآن دا ماہر کلا نہیں پھر رہا ہوئے گا، فرشتیاں دی جماعت بھی نال پھر رہی ہوئے گی۔ یہ پروٹوکول کدے واسطے؟ قرآن دے ماہر واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قیامت والا دن اتنا ہولناک دن ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اللہ دا قرآن نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اتنا زبردست دن ہوئے گا، اتنا ہولناک ترین دن ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، جس وقت سور پھونکی جائے گی تے جناب حاملہ عورتاں اپنے حمل گرا دیں گیاں، مردے اٹھ کے بیٹھ جان گے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، کسے نو کسے دی ہوش نہیں رہے گی، اور حالت کی ہوئے گی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ ہر کوئی دوسرے تو دور جائے گا، کوئی کسی دے قریب نہیں آئے گا۔ باپ اپنی اولاد تو دور جا رہے ہے، ماں دور جا رہی ہے، اولاد والدین تو دور جا رہی ہے، خاوند اپنی بیوی تو دور جا رہے ہے، کوئی کسی دے قریب نہیں آئے گا، ہر کسی نو اپنی اپنی پہ جائے گی، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا۔ ایسے عالم دے اندر بھی ایک جماعت ایسی ہوئے گی جڑی اپنے ماپیاں تو دور جام دی بجائے اپنے والدین دے نال کھڑی ہو جائے گی۔ او کیڑی جماعت ہے حضرات؟ او جماعت ہوئے گی جنہاں دے سینیاں دے اندر اللہ ذوالجلال نے قرآن نو محفوظ کیتا ہوئے گا۔ قرآن دے حافظ والدین تو دور نہیں جان گے، انہاں دے والدین نو بلایا جائے گا، اولاد دے نال کھڑا کر کے عزت و عظمت اور سونے دا تاج پہنایا جائے، جدی چمک سورج اور چندرہ نو بھی زیادہ ہوئے گی۔ پوچھے گی دنیا ہے کون نے؟ دسیا جائے گا یہ حافظ قرآن دے والدین۔ اللہ اکبر، اتنی عظمت۔ تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر خود قرآن حفظ نہیں کیتا، کم از کم اپنی اولاد نو قرآن دے حافظ بنائیے، تاکہ قیامت والے دن سانو بھی تاج پہنائے جائیں، سانو بھی عزت دے نال نوازیا جائیں۔ میں مبارکباد پیش کرنا، بڑی سعادت دی بات ہے، پروفیسر مقبول احمد صاحب ماشاءاللہ اللہ نے 4 بیٹے دیتے ہیں، 4 دے 4 ہی قرآن دے حافظ بن گئے۔ بڑی نصیب دی بات ہے، بڑے مقدر دی بات ہے۔ حضرات ایک لفظ ایک حرف جڑا پڑھدا ہے نا، کم از کم 10 نیکیاں ملدیاں نے، کم از کم۔ تسی اندازہ کر سکتے ہو ایک بچہ جدو قرآن حفظ کردا ہے وہ ایک آیت نو کتنی مرتبہ دہراندا ہے، کتنی مرتبہ دہراندا ہے، تے پھر انہوں یاد ہوندا ہے، پھر سب کی، پھر منزل، پھر بار بار سرانا زندگی دے اندر کتنیاں نیکیاں انہوں ملن گیاں، اور او دے کھاتے اندر بھی لکھیاں جا رہی ہیں، والدین دے کھاتے اندر بھی لکھیاں جا رہی ہیں۔ کتھے چلا گیا بندے دا مقام، کتھے پہنچ گئی عظمت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال نے اتنے شرف دے نال نوازے ہیں جڑے قرآن پاک نو حفظ کرنے والے، آخر اللہ دی کلام نو جنہاں نے حفظ کیتا ہے، مالک کائنات انہوں نے عزت عطا فرمان گے نا، اللہ ذوالجلال انہوں نے پروٹوکول تے عطا فرمان گے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام زہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھیا ہے ابو مسعود البغدادی دے متعلق کہ نبینا بچیاں نو لبیا کر دے سن، نبینا بچیاں نو لب کے انہوں نے قرآن دے حافظ بنایا کر دے سن، نبینا بچیاں نو لب کے انہوں نے قرآن دے حافظ بنا دے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے زندگی دے اندر 80 بچیاں نو، نبینا بچیاں نو قرآن دے حافظ بنایا، 80 بن۔ جدو فوت ہو گئے نے، خواب دے اندر کسی نو ملاقات ہوئی، کسی نال پوچھا گیا ابو مسعود دسو پھر کی بنے ہیں؟ کہنے لگے کلی سورۃ الفاتحہ جڑی ہے نا یہ مکمل نہیں سی ہوئی، اللہ پاک نے میرے سارے گناہ ہی معاف کر دیتے۔
سورۃ الفاتحہ مکمل نہیں ہوئی، اللہ نے سارے گناہ زندگی دے معاف کر دیتے. پورا قرآن تے بات دی بات ہے، اپنے اپنے شوق دی بات. اللہ اکبر کبیرہ، اپنے اپنے شوق دی بات ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے شگرد خاص امام ظفر بزرگ ہو گئے. آخری عمر دے اندر شوق پیدا ہویا کہ میں قرآن نو یاد کراں، قرآن نو حفظ کراں. 2 سالاں دے اندر قرآن پاک حفظ کیتا. 2 سالاں دے اندر قرآن پاک حفظ کیتا. وفات ہو گئی، کسے نو خواب دے اندر ملے، ملاقات ہوئی، کی بنیا؟ فرمان لگے میری زندگی دے جڑے آخری 2 سال نے نا، جنہ دے اندر میں قرآن حفظ کردا رہا، اس نیکی دی وجہ تو اللہ پاک نے میری زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیتے. کوئی معمولی بات ہے؟ بڑے شرف دی بات. قسمت والے نے وہ لوگ، مقدر والے نے وہ لوگ جنہاں دیاں اولاداں قرآن دی حافظ بن گئیاں. ایتھے اس ملک دے اندر ہزاراں لکھاں دی تعداد دے اندر نوجوان پڑھے لکھے جنہاں نے زندگی بھر علم نو حاصل کرنے واسطے کھپا دیتی، بڑیاں بڑیاں ڈگریاں لے کے پھیل دینے، لیکن کوئی نوکری نہیں مل رہی، کوئی پرسان حال نہیں. اور ادھر کی ہے نوکری ملے یا نہ ملے، 5000 ملے یا نہ ملے، اللہ ذوالجلال نے عزت عطا فرمانی فرمانی. اے مالک دے وعدے، کیونکہ اللہ خود عزت والا ہے. اللہ دا قرآن عزت والا ہے. اے کس طرح ہو سکتا ہے کہ جڑا اللہ دے قرآن نال جڑ جائے او دی عزت نہ ہوئے، او دا مقام نہ ہوئے؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرات میں عرض کیتی ہے کہ قرآن دی تلاوت کرو، قرآن نو حفظ کرو اور قرآن دا علم حاصل کرو، قرآن دا فہم حاصل کرو. اللہ معروف حدیث، بڑی مشہور حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. توڑے وچوں بہترین لوگ، سب تو بہترین لوگ اللہ اکبر کبیرہ کون نے؟ جڑے قرآن دا علم حاصل کر دینے، قرآن نو سکھ دینے اور اگے قرآن نو سکھان دینے. حضرات ذرا توجہ کرنا، اس وقت دنیا دی آبادی 7 ارب دے قریب کم و بیش 1.5 ارب نالوں زیادہ مسلمان. 7 ارب دے وچوں سب نالوں زیادہ بہتر کون نے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے سرکار مدینہ نے فرمایا، اے سچی زبان نے فرمایا کہ سب تو بہترین لوگوں نے جڑے قرآن نو سکھ دینے اور قرآن نو اگے سکھان دینے. اس حدیث نو بیان کرنے والا کون ہے راوی؟ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن دے نال اتنی زیادہ محبت عثمان ابن عفان اس حدیث نو بیان کر دے. کئی وری، ایک وری نہیں، کئی وری حتیم دے اندر کھڑے ہو کے 1 رکعت دے اندر قرآن پاک مکمل پڑھے جناب عثمان ابن عفان. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی زیادہ قرآن دی تلاوت کرنے والے یہ وہی عثمان ابن عفان نے جنہاں نے امت نو ایک قرات دے اوپر، قرات دے اختلاف تو بچا کے ایک قرات دے اوپر متفق کیتا. جامع القرآن جناب عثمان ابن عفان. اج دنیا تے جڑی بھی قرآن دی تلاوت کیتی جا رہی ہے اسی پڑھ رہے ہیں، اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی او دتی ہوئی قرات. مصحف قرآنی، مصحف عثمانی ہے ساڑھے کول موجود. جس عثمان نے پوری امت نو ایک قرات دے اوپر متفق کیتا اور اسے ترتیب دے نال امت قرآن پڑھ رہی ہے. کتنی دنیا قرآن پڑھ رہی ہے اور عثمان ابن عفان نو کتنا اجر و ثواب مل رہا. عثمان ابن عفان دیتے اگر ایک کم نہ بھی کرن ہوتے پھر بھی جنتی سن. کلا بیرے رومہ دے کے نبی پاک علیہ السلام نے جنت دی بشارت دے دیتی. تسی جان دے ہو اج بھی سعودی عرب دے الراجی بینک دے اندر عثمان ابن عفان دا نام دا اکاؤنٹ کھلے ہے. اج بھی 1400 سال بعد اج بھی وہی کنواں جڑا ہے وہ سیراب کر رہے ہیں باغات نو.
ٹنا دے حساب دے نال کھجوراں اور جو کچھ آمدن حرمین شریفین اور حاجیاں دی خدمت تے خرچ ہو رہی 1400 سال گزر گئے عثمان ابن عفان دیاں نیکیاں دا فیض جاری و ساری اتنا بڑا پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی لیکن قرآن دے نال محبت دیکھیے اللہ ذوالجلال دے قرآن دی تلاوت کریا کر دے سن قرآن دے نال محبت قرآن دے نال پیار او دی ہوئی دلیل سی کہ آخری وقت جدوں شہید کیتا گیا پیغمبر دے دور دماد نو اس وقت بھی اللہ ذوالجلال دے قرآن دی تلاوت ہی کر رہے ہیں قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی کائنات دے امام نے فرمایا او لوگو جس بندے نو جس حالت دے اندر موت آئے گی قیامت والے دن اسے حال دے اندر اٹھایا جائے گا او میرے مسلمان بھائیو کتھے میں نو یاد آئے امام ابو زرع رازی رحمت اللہ تعالی اللہ اکبر بچیاں نے بخاری بھی پڑھی ہے تھے حدیث بھی اللہ پاک اس ادارے نو قیامت تک آباد و شاد فرمائے دین دا علم حاصل کر رہے ہیں قرآن دا فہم حاصل کر رہے ہیں بچے اور بچیاں جتنے بھی محنت کر رہے ہیں اساتذہ کرام معاونین اللہ پاک سب دیاں زندگیاں دے اندر خیر و برکات عطا فرمائے اللہ سب دیاں جھولیاں اپنی خیر دے نال بھر دے فرمایا کر دے سن میں کتاب و سنت دا علم حاصل کرنے واسطے امام ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے 40,000 میل سفر پیدل طے کیتا 40,000 میل پیدل سفر طے کیتا اسی تے گوانڈ تو اٹھ کے آنوں تیار نہیں شاگرد نے پوچھا جی پھر اس تو بعد تسی سفر کرنا چھڑ دیتا ہے فرمایا نہیں سفر اجے تک جاری ہے لیکن میں شمار کرنا چھڑ دیتا ہے 7 لاکھ حدیثاں دے حافظ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 11 سال دی عمر دے اندر 70,000 حدیثاں زبانی یاد کر لی 90,000 شاگرداں نے جنہاں دے کولوں صحیح بخاری پڑھی براہ راست کیسے ہو لوگ سن اللہ اکبر کبیرہ دین دا علم حاصل امام ابن خزیمہ رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی سفر دے اندر پھر دے رہے دین نو سکھن واسطے ایک دفعہ والد محترم نے خط لکھیا او بیٹا عید آ رہی ہے ساڈی یہ خواہش ہے کہ تو عید ساڈے نال کر اللہ اکبر ماپیاں دی خواہش ہوندی ہے ماپیاں دا ایک تعلق اولاد دے نال ایہو جہا ہوندا ہے کہ خوشی دے موقع تے اولاد ساڈیاں نگاہاں دے سامنے آئے اللہ اکبر کبیرہ باپ دے خط نو پڑھیا تے آ گئے عید ادا کرن واسطے اپنے والد محترم دے نال عید دی نماز ادا کیتی ہے تے نماز ادا کرنے تو بعد عیدگاہ دے اندر ہی اپنے والد محترم نو کہن لگے اے ابا جی میں تواڈے حکم تے حاضر ہو گیا میں نماز عید ادا کر لئیے ہن مینوں اجازت دیو میں دین دا علم سکھن واسطے ایتھوں ہی روانہ ہونا چاہ رہا ایتھوں ہی جانا چاہ رہا شوق دی بات ہر بندے دا اپنا اپنا شوق اللہ اکبر اور ادھر کی شوق بقی بن مخلد رحمت اللہ تعالی کتھوں چلے اندلس چوں 3 برے آدماں دا سفر طے کردے ہوئے پہنچے بغداد دے اندر کی کرنے واسطے علم حاصل قرآن و حدیث دا علم حاصل کرنے واسطے بغداد دے اندر جس وقت آئے پتہ چلے آ کہ جنہاں کولوں پڑھن واسطے آئے ہو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ تسی انہاں کول پڑھ نہیں سکدے کیوں نہیں پڑھ سکدے او تے نظر بند نے او تے قید دے اندر نے بڑے پریشان اللہ جی میں تے علم حاصل کرنے واسطے آیا آخر پتہ چلیا کوئی بندہ انہاں دے کول جا نہیں سکدا البتہ ایک قسم دے لوگاں نو استثناء حاصل ہے جڑے نے نا منگن والے فقیر انہاں نو کوئی نہیں روکدا اے پھردے پھردے رہندے شہزادیاں جیسی زندگی گزارنے والا قرآن و حدیث دا علم حاصل کرنے دی اتنی تڑپ اور تمنا ہے کہ اپنے لباس نو اتاریا اور فقیراں والا لباس پہن لیا اور فقیراں والی صدا لگاندے ہوئے کشکول ہاتھ دے اندر پکڑ کے امام احمد بن حنبل دے کول پہنچ گئے رحمت اللہ تعالی پھر ایک دن دی بات نہیں جتنی دیر تک امام صاحب قید دے اندر رہنے اتنی دیر تک روزانہ
روزانہ فقیر بن کے شیئا للہ صداواں دیندے ہوئے ہے کوئی اللہ دے نام دا دین والا امام صاحب دے کول پہنچ جاندے اج تے بڑا آسان علم حاصل کرنا لیکن اج سانو قدر نہیں اللہ اکبر کبیرہ اسی بے قدرے لوگ ہاں اسی قدر نہیں کیتی اسی بے ادب لوگ ہاں اسی ادب نہیں کیتا تائیں تے کہن والے نے اس بات دا شکوہ کیتا سی کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پھڑ کے اوے پڑھیا علم تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے اسی اللہ دی قدر نہیں کیتی اللہ دے حبیب دی قدر نہیں کیتی قرآن ساڑے کولے اسی او دی قدر نہیں کیتی پیغمبر دا فرمان ساڑے کولے اسی ادھروں سننے ادھروں کٹ دینے اللہ اکبر کبیرہ اور شوق دیکھیے کہ فقیر بن کے اللہ دے دین دا علم حاصل کر رہے آئے اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کرو اور ادھر کیے امام ابو زرارہ راضی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن انہوں نے شاگرد نے بات کہی انہوں نے کہا اگر میرے شیخ نو 1,00,000 حدیث زبانی یاد نہ ہوئے تو میری بیوی نو طلاق بندے نے سنے آپ پریشان ہو گئے آئے اکٹھے ہو کے شیخ محترم توڑے شاگرد نے نمی گل ہی کر دیتی ہے دسو ہون اندے کول رہن جوگی رہی ہے کہ نہیں کہندا ہے کہ 1,00,000 حدیث میرے شیخ نو اگر زبانی یاد نہ ہوئے میری بیوی نو طلاق تو انہوں 1,00,000 حدیث یاد ہے مسکرا کے فرمان لگے 1,00,000 حدیث میں نو اس طرح زبانی یاد ہے جی میں توڑے وچوں کسے نو قل ہو اللہ احد زبانی یاد سانو نماز نہیں آوندی نماز نہیں پڑھ سکتے اسی کدی توجہ ہی نہیں کیتی کدی شوق ہی دل دے اندر پیدا نہیں ہویا اے ہونے میں توڑے سامنے ایک امام دی گل سنا کے ہٹیاں کہ آخری عمر دے اندر جا کے قرآن پاک حفظ کیتا ہے شوق دی بات اسی کدی نماز نہیں سکھن واسطے تیار ہوئے ساڑی توہین ہے اور صحابہ اکرام کوئی 40 سال دی عمر اندر مسلمان ہو رہا ہے دین سے کرے 50 سال دی عمر اندر مسلمان ہو رہا ہے دین سے کرے 60 سال دی عمر دے اندر مسلمان ہو رہا ہے دین سے کرے اسی کہنے ہیں کہ شاید عمر گزر گئی کوئی عمر نہیں گزری دین سکھیے فتنیاں دا دور ہے فتنیاں دا دور اور ایسے دور دے اندر اے ہوئی 4 دیواریاں نے اور ایہی علماء دی مجلس ہے جتھے اسی اپنے ایمان نو بچا سکنے ہیں بگر نے ایسا دور ہے فتنیاں دا یبیع دینہو بیارض من الدنیا لوگ دنیا دی خاطر اپنے دین تک نو بیچ دیں گے اور بیچ رہے نے لوگ ایسے دور دے اندر دین دے محافظ ایمان دے محافظ اگر ہے نے تے دینی مدارس اتھے اپنا وقت صرف کرو علماء دی مجلس دے اندر بیٹھو توڑے واسطے تے خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت شیخ محترم حضرت مولانا فضیلت الشیخ انور بلوچ حفظہ اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم ہیرے تو انہوں دیتے ہیں سامنے تشریف فرمانے وگرنہ میں تو انہوں دس دا کہ کیسے گوہرے نایاب نے لیکن اصل دے اندر نعمت دی قدر ہوندی ہے نعمت دے چھن جان تو بعد اللہ پاک انہوں صحت سلامتی خیر و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے علم حاصل کرنا کلا کتاباں پڑھن دا نام نہیں اللہ دی قسم ہے کدی انہاں کول بیٹھو آن کے تھوڑے رہے وقت گزارو اللہ پاک کیسے ایمان نو جلا بخش دینے کیسی عادات و اطوار دے اندر تبدیلی واقع ہوندی کس طرح زندگی دے اندر سکون اور اطمینان ہوندا ہے وہ پھر اس تو بعد اندازہ ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا 1,00,000 حدیث میں نو اس طرح یاد ہے زبانی جس طرح کسی نو تواڈے وچوں سورۃ اخلاص یاد
دین دے نال محبت دی علامت سی، پیار دی علامت سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس وقت فوت ہون لگے انہاں دا آخری وقت بے ہوشی دا عالم تاری ہے، بڑے بڑے محدثین انہاں دے شاگرد امام ابو حاتم الرازی جیسے کول بیٹھے نے، سارے پریشان نے کدے واسطے کہ ساڈے شیخ محترم نو تے آخری وقت کلمہ پڑھنا چاہیے، لیکن انہاں دے اوپر تے بے ہوشی دا عالم تاری ہے، آخری ساواں چل رہی نے، وقت بھی آخری، معلوم ہو جاندہ ہے بندے دی حالت اور کیفیت دیکھ کے۔ آخر کہندے نے ایک کم کرنے، انہاں نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے نال جتنی محبت ہے نا، جتنا پیار ہے، اسی حدیث معاذ پڑھنے ہیں اور پوری نہیں پڑھ دے، اس طرح محسوس کرانے ہیں کہ جس طرح سانو اگوں آ نہیں رہی۔ سانو یقین ہے کہ جتنا انہاں نو پیار ہے نا، جتنی محبت ہے، کوئی نہ کوئی رد عمل ضرور دیں گے رد عمل۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے پڑھنی شروع کی، ایک نے پڑھی درمیان چھڑ دیتی، دوسرا کہندا تینوں نہیں آ رہی میں پڑھنا، انہیں پڑھی انہیں درمیان چھڑ دی، آخری ساماں چل رہی، کناں دے نال آواز ٹکرائی، اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جی میرے شاگرداں نو حدیث بھول گئی، آ نہیں رہی، تڑپ اٹھے، ایسے عالم دے اندر اکھاں کھولیاں اور اشارہ کیتا، ہلن دی طاقت نہیں، اشارہ کیتا کہ میں نے اٹھا کے بٹھاؤ، انہوں نے جلدی دے نال اٹھا کے بٹھا۔ ایسے عالم دے اندر تسی خود اندازہ کر سکتے ہو کہ جس وقت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سی نا کہ لوگ جس وقت فوت ہون لگ دے نے، میں بڑے لوگوں کو سوال کیتا ہے کہ اپنی وہ آخری حالت اور کیفیت بیان کرو، لوگ دس دے نہیں، لیکن جب انہوں نے اپنی حالت آئی انہوں کو پوچھا گیا، انہوں نے کیا نہ پوچھو، اس طرح کہ جمی آسمان میرے اوپر گر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے عالم دے اندر کہ جب بندے نو اپنی ہوش نہیں، لیکن انہوں نے پیار دیکھیے، حدیث پڑھنی شروع کر، حضرات حدیث پڑھنی شروع کر دی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدثنا بندار حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، بس اتنی بات کیتی ہے تے روح پر بات کر گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جدا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوئے گا میرا اللہ انہوں جنت دے اندر داخل کر دے۔ اللہ پاک سانو سارے انہوں نصیب فرمائے، لیکن اے وقت ایسے لمحات ہر کسی نو نصیب نہیں ہوندے، پیار والے انہوں نصیب ہوندے نے، جنہاں دا کوئی تعلق ہوئے انہوں نصیب ہوندے نے، جنہاں نے کوئی رشتہ ناتا نال جوڑیا ہوئے انہوں نصیب ہوندے نے۔ تو حضرات اسے واسطے میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سانو نا جی سانو مل گیا دین اسلام قرآن مفت دے اندر، اور جڑی شے مفت دے اندر ملی ہوئے وہ دی قدر نہیں ہوندی۔ اب تسی دیکھیں نا کہ جڑے ڈاکٹر دی فیس 5000 ہوئے نا، ان دی جہو جی بھی دوائی ہوئے بندے نو آرام آ جاندہ، آرام آ جاندہ ہے، کیونکہ پتہ لگتا ہے کہ 5000 روپیہ دے چیک کران دا لیا انہیں، اگے ٹیسٹاں دی وکری فیس ہے، دوائیاں دی وکری فیس ہے، بھی گاں تو بیمار نہیں ہونا۔ اور جڑا دیندہ ہے 100 روپے دی دوائی، اس دوائی نال نہیں فرق ہوندا بندے نو، ایک نفسیاتی مسئلہ ہوندا۔ سانو قدر کوئی نہیں، سانو قدر نہیں، کیونکہ مفت دے اندر مل گیا۔ اور انہاں کولوں پوچھئے جنہاں نے اللہ ذوالجلال دے قرآن دی خاطر ماراں کھا دیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ ذوالجلال دے قرآن دی خاطر، اللہ ذوالجلال دے قرآن دی خاطر 3 بادشاہاں دی مار کھا دیئے۔ اور جناب میمون کہندے نے اللہ اکبر، ایک دن چوک دے اندر مارے جا رہے ہیں، چوک دے اندر مارے جا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نو پہلا کوڑا وجیا اللہ اکبر، دوسرا کوڑا وجیا الحمدللہ، تیسرا کوڑا وجیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
کوڑے بجدے جا رہے نے زبان دے وچوں اللہ دا ذکر بلند ہو رہا ہے پنجویں چوتھے کوڑے تے اللہ ذوالجلال دے قرآن دی آیت پڑھی اور اس انداز دے نال مارے جا رہے ہیں کہ ساریاں ہڈیاں ٹوٹ گئیاں ہر جلاد ایک کوڑا ماردا ہے دوسرا کوڑا دوسرا جلاد ماردا ہے تیسرا کوڑا تیسرا جلاد ماردا ہے وہ جسم دے وچوں خون اس طرح نکل رہا ہے جویں جناب کوئی تیل نکل رہا ہوئے اللہ اکبر ایسی عالم دے اندر بھی امام صاحب دی بری حالت ہو گئی میں دیکھیا کہ انہاں دا ستر والا جڑا کپڑا سی نا وہ تھلے سرکنا شروع ہو گیا تھلے قریب سی کپڑے پھٹ گئے با قریب سی کہ برہنہ ہو جاندے دیکھیا کہ امام صاحب نے اپنے چہرے نو اوپر اٹھایا کچھ پڑھے ہے کچھ بولے ہے میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ انہاں دا کپڑا اپنے آپ ہی اتے ہو گیا اپنے آپ ہی اوپر ہو گیا سوچے ابھی امام صاحب نے کیڑا جملہ بولے ہے جڑا وظیفہ انہوں نے پڑھے ہے نا میں انہوں کو سننا ضرور ہے اور میں یاد کرنا ہے تاکہ میں بھی پڑھیا کر امام صاحب بے ہوش ہو گئے اٹھا کے پابند سلاسل کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ جس وقت ہوش آیا میں چلا گیا امام صاحب میں بھی انہاں بدنصیباں دے اندر موجود سا جڑے لوگ تو انہوں دیکھ رہے سن اور تو انہوں اللہ دے قرآن دی خاطر مارے جا رہے سی جس وقت خلیفہ وقت بات کہہ رہے سی اے امام ابو حنیفہ اے امام احمد بن حنبل من لو بڑے بڑے علماء نے بات کہہ دیتی ہے کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے تسی کیوں نہیں اس بات دے اوپر آ رہے اللہ اکبر فرمایا اوے وقت دے حکمران مینوں کسے دا علم نہ دکھاؤ مینوں کسے دا جبہ کبہ دستار نہ دکھاؤ نہ ہی مینوں کسے دی طاقت دکھاؤ اگر مینوں منوانا چاہ رہے ہو پھر ایتونی بشیء من کتاب اللہ او سنت من رسول اللہ اوے اللہ دی کتاب دے وچوں کچھ لے کے آؤ یا پیغمبر دی کوئی حدیث لے کے آؤ پھر میں مننا اس تو علاوہ میں نہیں تسلیم کراں اللہ اکبر کبیرہ امام صاحب تسی کی پڑھیا سی فرمان لگے میں کچھ بھی نہیں پڑھیا امام صاحب میں توڑے ہونٹ ہل دے ہوئے خود دیکھے نے اور جس وقت توڑے ہونٹ ہلے نے توڑا کپڑا اپنے آپ ہی اوپر ہوگی فرمایا بس میں ایک بات کی سی کہ اللہ تو جاننا ہے کہ تیرے قرآن دی خاطر اور تیری خاطر میں نو مارے جا رہے اگر تو سمجھنا ہے کہ واقعی میں حق دے اوپر ہاں اللہ جی پھر میں نو اس مجمع دے سامنے اللہ میں نو پھر برہنہ ہون تو بچانا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا بس میں اتنی بات کہی ہے میرے اللہ ذوالجلال نے میرے کپڑے نو اوپر کر کے میرے ستر نو بے حجاب ہون تو بچا لے آج دنیا امام احمد بن حنبل نو یاد کر دیئے کہ نہیں جڑے انہوں نے مار دے رہے انہوں نے نام کنوں یاد نے بس کتاباں جو پڑھن والے لوگاں نو یاد حکمران سن لکھاں لوگ انہوں نے جنازے دے اندر شامل ہوئے اللہ ذوالجلال نے دسیا کہ قرآن دے نال محبت کرنے والے دا انجام ہویا کر دے حضرات اللہ دی قسم ہے موقع نو غنیمت جانی قرآن دی طرف آئیے میرا نہ یہ موضوع ہے نہ یہ وقت ہے وگرنہ میں دستا کہ کتنے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سائنسدان قرآن دیاں کیڑیاں کیڑیاں آیتاں پڑھ کے مسلمان ہوئے اے او علم ہے کہ جڑا عقل دے نال حاصل نہیں کیتا جا سکدا اے وحی الہی ہے اس واسطے میں اس بات دی دعوت دینی چاہ رہے ہیں بندیا تو اپنی سوار زندگی مومنان دے وانگ تو گزار زندگی بندیا تو اپنی سوار زندگی مومنان دے وانگ تو گزار زندگی پڑھ لے قرآن دے اصول بندیا جویں کہن اللہ تے رسول بندیا بن جائے گی تیری یہ بہار زندگی مومنان دے وانگ تم گزار زندگی اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن دے نال حقیقی پیار اور محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین
جس طرح کہ تسی احباب جاندے ہو کہ الحمدللہ اج اس ادارے دی سالانہ تقریب ہے اور انشاءاللہ الرحمن عصر تو بعد بھی جماعت دے عظیم قاری شیخ اور عالم اور خطیب حضرت مولانا قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ درس حدیث بھی دیں گے، اور پروگرام اسی طرح انشاءاللہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی دا بھی بڑا جاندار اور عالمانہ خطاب ہوئے گا۔ تو احباب دونوں خطیب ہی سنن والے تو ضرور وقت دیا جائے، اور خاص میں گزارش کراں گا کہ دل لگا کے دونوں خطیباں دا بیان ضرور سنیا جائے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوئے۔ دوسرا الحمدللہ اے ادارہ چند سالاں دے اندر ہی اللہ پاک نے بڑی ترقی اور بڑا عروج عطا فرمایا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا ہوں محترم جناب قاری محمد ذیشان مجاہد صاحب اور پیارے بھائی مولانا محمد احمد المدنی صاحب اور تمام احباب جماعت جڑے اس ادارے دے نال منسلک نے۔ اللہ پاک انہاں دی محنتاں نو انہاں دی جہود نو قبول فرمائے اور اس ادارے نو پورے علاقے واسطے مینارہ نور بنائے۔ اتھوں سینکڑے ہزاراں علماء اور شیوخ اور وقت دے امام ابن تیمیہ اور امام بخاری بن کے تیار ہون، اور حضرت فضیلت الشیخ انور بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ پاک انہاں دی تمام محنت نو ساری زندگی دی محنت نو پڑھنے پڑھانے نو قبول فرمائے، اور مزید انہاں نو ہمت طاقت اور توفیق دے کہ لوگ انہاں دے کولوں زیادہ تو زیادہ فائد حاصل کر سکن۔ اور اسی طرح میں انتہائی مبارکباد پیش کرنا کہ جناب محترم پروفیسر مقبول احمد صاحب جو کہ الحمدللہ خود پروفیسر نے، لیکن اللہ پاک نے اتنی پاکیزہ سوچ عطا فرمائی ہے کہ 4 دے 4 بیٹیاں نو قرآن پاک دا حافظ بنوا لے ہے۔ اللہ پاک دے کولوں دعاواں کر کے اور اپنے اخلاص دی وجہ تو اور محنت کر کے، اور اپنے شوق دی بات ہے۔ کوئی بندہ جڑے پاسے بھی لگ جائے اللہ پاک پھر کامیابیاں عطا کر دیندے نے، اسے پاسے دے اندر ہی اللہ پاک ترقی عطا کر دیندے نے۔ تو بہرحال 4 بچے قرآن دے حافظ بن گئے، تو انہاں واسطے بڑی سعادت دی بات ہے۔ ساڑے کول او الفاظ نہیں جڑے اسی شکریہ دے طور تے انہاں واسطے استعمال کر سکن کہ اللہ پاک نے انہاں نو کتنے مقام دے نال نوازیا ہے۔ جدے 4 بیٹے قرآن دے حافظ ہون انہوں ہور کی چاہیے اللہ پاک انہاں بچیاں نو مستقل طور تے دین اسلام دے عظیم دائی مبلغ بڑے عالم دین اپنے والدین واسطے، اساتذہ کرام واسطے اور پورے ادارے دے معاونین واسطے صدقہ جاریہ بنائے، اور اسی طرح سانو سارے نو اللہ پاک ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ اسی خود بھی اور ساڈیاں اولاداں بھی اللہ دے قرآن دے نال جڑ جان۔ جو قرآن دے نال جڑ گیا وہ رحمان دے نال جڑ گیا، نبی سلطان دے نال جڑ گیا، بلکہ وہ جنت دے نال جڑ گیا، وہ صراط مستقیم دے نال جڑ گیا۔ صرف ایتھے